ایک مرتبہ یزید کی طرف سے مروان کے نام ایک خط پہنچا۔ اس میں لکھا تھا حسین ابن علی سے مطالبہ کرو کہ وہ میری بیعت کرے۔ اس کے بعد مروان اور ولید نے منصوبہ بنایا اور ایک آدمی سے کہا جاؤ اور حسین کو بلا لاؤ۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا روز امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے آیا کرتی تھی۔ جب وہ آدمی پہنچا تو وہ وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے آنے کا تھا کہ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس آدمی نے کہا مروان نے بلوایا ہے، بس اس آواز کا سننا تھا۔ بی بی زینب نے کہا بھیا حسین مروان سے ملنے نہ جائیے گا۔ امام حسین نے کہا بہن گھبراؤ نہیں، مدینہ میری قتل گاہ نہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے آواز دی عباس، علی اکبر، اون محمد، قاسم، عبداللہ، جعفر، اپنے تمام بھائیوں، بھتیجوں اور بیٹوں کو بلوایا اور فرمایا اے میرے شیرو میرے بھائی کے ساتھ جانا، مروان نے بلوایا ہے۔ پھر مولا عباس کی طرف دیکھا جو بڑے قداور تھے، کہا عباس میرے بھائی پہ آنچ نہ آئے۔ مولا عباس نے کہا بی بی میرا آپ سے وعدہ ہے جب تک میری جان میں جان ہے میں اپنے مولا پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ بس مولا حسین دربار کی طرف چلے۔ جب دربار پہنچے تو سپاہیوں نے سب کو روک دیا اور کہا صرف حسین ہی اندر جا سکتے ہیں۔ مولا عباس نے امام حسین کی طرف دیکھا اور کہا آقا مجھے اجازت ہے۔ امام حسین نے فرمایا نہیں عباس یہیں رک جاؤ، اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ مروان نے کہا شام سے خبر آئی ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور نیا خلیفہ یزید ہے، اور نئے خلیفہ نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ اس نے کہا بیعت تو آپ کو کرنی ہوگی۔ امام حسین نے فرمایا اگر یہ بیعت صحیح ہے تو یہ دروازے بند کر کے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کل مسجد نبوی میں یہ سوال کرنا، میں سارے مجمع کے سامنے جواب دوں گا۔ بس ولید نے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ یہی گردن اڑا دو، حسین اکیلے ہیں۔ بس امام حسین کو جلال آیا اور کہا اے نین رکھنے والی کے بیٹے تو میرا قتل کرے گا یا یہ میرا قتل کرے گا؟ جب آواز بلند سے کہا تو مولا عباس کے کانوں میں آواز آئی۔ مولا عباس سمجھ گئے کہ مولا جلال میں ہے۔ مولا عباس آگے بڑھے اور دروازے کو دھکیلا، دیکھا دروازہ بند تھا۔ مولا عباس نے کہا علی اکبر پیچھے ہٹنا، اور اپنا کندھا دروازے پر مارا اور دروازے کو گرا دیا اور فوراً اندر چلے گئے اور تلوار کو کھینچا اور کہا کیا حکم ہے مولا، کس کا سر قلم کرنا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا عباس یہ میرے نانا کا شہر مدینہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہاں خون بہے، تلوار واپس رکھ لو۔ مولا عباس نے تلوار واپس رکھی اور مروان اور ولید کی طرف دیکھ کر کہا اگر میرے مولا مجھے نہیں روکتے تو تمہارے سر تمہارے جسموں کے ساتھ نہیں رہتے۔ بس امام حسین علیہ السلام گھر واپس آئے اور ایک فہرست تیار کی اور کہا عباس میں نے فہرست بنائی ہے، مردوں کو بتا دو کون کون ساتھ جائے گا اور مستورات کو میں بتا دیتا ہوں۔ مولا عباس نے فہرست پڑھنا شروع کی اور نام لینا شروع کیے۔ کہا علی اکبر آپ کا بھی نام ہے، اون محمد آپ کا بھی نام ہے، قاسم و عبداللہ آپ کا بھی نام ہے، جعفر آپ کا بھی نام ہے۔ بس سب کے نام بتا رہے تھے کہ اتنے میں ایک چھوٹے بچے کا نام آیا جو ابھی صرف کچھ دنوں کا ہی تھا۔ جناب علی اصغر اپنی بہن کی گود سے کسی کے پاس جانے کو تیار نہ تھے۔ امام حسین آگے بڑھے، جیسے ہی کان میں کچھ کہا تو فوراً امام حسین علیہ السلام کی گود میں آ گئے۔ بس 28 رجب ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے اپنی مسند بچھائی اور مولا عباس سے کہا پانی کے مشکیزیں بھر لو۔ مولا عباس نے کہا مولا اتنا پانی ہے کہ ختم نہیں ہوگا، عباس اماریاں تیار کرو۔ مولا عباس نے کہا اماریاں بھی تیار ہیں۔ بس ایک ایک کر کے بیویوں کو سوار کروایا گیا۔ اتنے میں مولا حسین نے کہا بہن ام کلثوم آ رہی ہے، عباس بہن کو سوار کرواؤ، علی اکبر اماری کا پردہ ہٹاؤ۔ اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ بس مولا حسین اپنی مسند سے اڑ گئے اور سارے جوانوں نے سایہ کیا۔ جیسے ہی بی بی زینب آئی مولا عباس نے کہا بی بی میں آپ کو سوار کروا دیتا ہوں۔ بی بی نے کہا عباس میں آج تم سے سوار نہیں ہوگی۔ پھر حضرت علی اکبر آگے بڑھے، اون محمد آگے بڑھے، بی بی نے کہا میں سوار نہیں ہوں گی۔ پھر خود مولا حسین آگے بڑھے اور کہا بہن زینب میں آپ کو سوار کروا دیتا ہوں۔ بی بی زینب نے کہا بھیا مجھے معاف کرنا مگر میں آپ سے بھی سوار نہیں ہوں گی، مجھے آج وہ سوار کروائے جو 11 محرم کو مجھے سوار کروائے گا۔ بس امام حسین نے آواز دی بیٹا سجاد آؤ اور اپنی پھوپھی کو سوار کرواؤ۔